بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اکرام، آج ہم سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیات مبارکہ پڑھیں گے اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا حکم فرمایا ہے۔ اور پہلے ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو خود سکھائی۔ ہم نے پہلے وہ آیات پڑھی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اب ہم وہ آیت مبارکہ پڑھیں گے جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ آئیے اب ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس لفظ پر غور کیا جائے تو یہ لفظ جمع کا ہے۔ بندہ تو ایک ہے، عبادت کرنے والا ایک ہے، لیکن لفظ جمع کا کیوں استعمال ہوا؟ تو اس کا ایک تو معنی یہ ہے، اگر کوئی اکیلا انسان عبادت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت درجہ قبولیت تک نہ پہنچے، لیکن اگر کوئی انسان باجماعت نماز ادا کرے گا، یعنی باقی ایمان والوں کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو عبادت کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں ایک تو ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کا اشارہ ملتا ہے، اور دوسرا نعبد میں ایک نفیس نقطہ یہ ہے کہ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہو تو صرف اکیلے جسم کو کھڑا نہ کرے، بلکہ اپنے دل کو، عقل کو، روح کو، فکر کو، حتیٰ کہ اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، تو تب وہ عبادت صرف عبادت نہیں رہتی، بلکہ وہ عبادت درجہ معراج تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آیت مبارکہ میں اگر دوسرے حصے کو پڑھیں تو اس میں حکم ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم خاص کر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور کوئی بھی تیرے سوا مدد نہیں کر سکتا، اور مدد کرنے پر قادر صرف تیری ذات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بڑی لطیف باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حقیقتاً مدد صرف اللہ ہی فرماتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن مجازاً مدد کسی اور سے بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ اس کے بے شمار دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، تم نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اب دیکھیں کہ نماز سے مدد کیسے مانگی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو، گویا نماز مدد کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا صبر سے بھی مدد مانگو، یعنی جب تم پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو برداشت کرنے کے لیے صبر کو برداشت کا ذریعہ بنا دیا، یعنی تکلیف کے وقت صبر سے مدد مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ نیکی پر، تقوی پر، اور فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی پر، گناہ پر، سرکشی پر دوسرے کے مددگار نہ بنو، یعنی ایک دوسرے کے لیے نیکی کا، مدد کا ذریعہ بن جاؤ۔ یہ تو تھے قرآن پاک کے دلائل، اور اگر ہم اس کو دوسرے زاویہ سے دیکھیں، عقلاً اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم اس کے علاوہ اور بھی مدد کے ذریعے اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً لکھنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا، کھانے کے لیے منہ کا استعمال کرنا، کھانے کو چبانے کے لیے دانتوں کا استعمال کرنا، کسی ٹریول کے لیے، سفر کرنے کے لیے کسی گاڑی کا استعمال کرنا، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو بیماری کی حالت میں ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں، تو یہ سب مدد کے ذرائع ہیں۔ لیکن یہ تمام کے تمام
مدد کے لیے مجازی طریقے ہیں، مجازن ہم ان چیزوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، در حقیقت مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اور ہم ایک حدیث مبارکہ میں دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لا نستعین بمشرک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی مشرک سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اس حدیث پاک میں ہمیں ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ مشرک سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بندہ مومن ہے تو اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حدیث پاک میں مشرک کے لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ مشرک سے مدد طلب نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا اشارہ ملتا ہے کہ ہم دیگر ذرائع سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے صرف ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں، مثلا میدان جنگ میں اللہ سے فتح کی دعا مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم باقی کئی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم خود اپنے مددگار بن جاتے ہیں۔ مثلا کنگھی کرنے کے لیے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم اس سے اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم خود اپنے معاون ہیں، اپنے مددگار ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہی ہے کہ حقیقتاً مدد صرف اللہ فرماتا ہے، لیکن مجازی اعتبار سے ہم اور ذرائع سے بھی مدد کو اختیار کر سکتے ہیں، مومنین سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی سنتا بھی ہے، مدد بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، لیکن ہر انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ انسان کا تعلق اس قدر پاکیزہ، اس قدر صاف ستھرا نہیں ہوتا کہ انسان جیسے دعا مانگے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے، مومنین، مقربین ایسے ہوتے ہیں جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی متفق روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بعض مقربین ایسے ہوتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، لوگ ان کو اپنے دروازوں سے دھکے دے کر دور کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر کسی کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، کسی کی معاونت کے لیے، کسی کی خیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اٹھائے ہوئے کو واپس خالی رد نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ بندے کی دعا کو قبول ہونے کے لیے وقت لگ سکتا ہے، لیکن ایسے مقرب لوگوں کی دعا کو قبول ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ تو آج ہم اسی بات پر اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ حق نبی الکریم۔ اور آخر میں جو لوگ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ان سے ہماری گزارش ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، تمام مشکلوں و مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔